سابقہ حکومت جب بھی کوئی بیان یا دعویٰ کرتی تھی تو اس کی عوام کو سمجھ کچھ روز بعد آتی تھی۔ مصدق ملک صاحب مشیر پیٹرولیم ہوا کرتے تھے تو بتاتے تھے کہ روس سے کیسے انہوں نے دن رات سستا پیٹرول خریدنے کے لیے جتن کیے اور 2 کارگوز بھی ملک میں آ گئے جس سے پاکستانیوں کو سستا تیل ملے گا۔ تیل سستا تو کیا ہی ملنا، اب پتہ چلا کہ منگوائی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو تاحال مکمل پروسیس ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی پروسیسنگ پر اتنے اخراجات ہو رہے تھے کہ ان سے حاصل شدہ پیٹرول پہلے سے موجود پیٹرول سے بھی مہنگا پڑنا تھا۔ اسی لیے جناب مصدق ملک نے جاتے جاتے مزید روسی تیل منگوانے کے معاملے پر ہی مٹی ڈال دی۔ اسی طرح شہباز شریف جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے شروع میں غریب عوام کی ان گنت تکالیف پر بھاری دل کے ساتھ بیان دیا کہ وہ کپڑے بیچ دیں گے لیکن عوام کی مجبوریوں کا ازالہ کریں گے۔ ان کی مدت ختم ہونے تک انہوں نے اپنے کپڑے تو نہیں بیچے لیکن غریب عوام کا سب کچھ بک گیا۔ اسی طرح ایک موقع پر شہباز شریف نے عوام کو شاعری سناتے ہوئے خوب داد سمیٹی۔ انہوں نے تقریباً اصرار کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ لیکن عوام کو کیا معلوم تھا جناب سابق وزیر اعظم صاحب عوام کو ایڑیاں رگڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ حکومت یوں تو 9 اگست کو رخصت ہو گئی لیکن شہباز شریف 13 اگست کو ایوان وزیر اعظم سے رخصت ہوئے اور ان کی رخصت ہونے کے 2 دن بعد ہی موجودہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ اس اضافے نے مجبور عوام کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ہی ایل پی جی ٹرانسپورٹ کے کرائے اور اشیاء خرد و نوش سمیت ہر چیز 2 گنا مہنگی ہوگی۔ اب سابقہ حکومت اس اضافے سے جتنا مرضی پلہ جھاڑے لیکن یہ بات عوام کے ذہنوں میں ثبت ہو چکی ہے کہ نگراں حکومت کے دوران جو بھی اقدامات کیے جائیں گے وہ پچھلی حکومت کا ہی تسلسل سمجھے جائیں گے۔ اپنی ان گراں قدر خدمات کی بدولت اگر اتحادی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ انتخابات میں برتری حاصل کر لیں گے تو یہ دیوانے کا خواب محسوس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت جانے سے کچھ روز قبل ایسے فیصلے کیے گئے جس سے الیکشن تاخیر کا شکار ہوں، جن کا بظاہر مقصد صرف ایک تھا کہ جتنا الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے ان جماعتوں کو بیانیہ بنانے کا موقع ملے گا اور اس دوران مہنگائی میں کچھ کمی لا کر عوام کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں گی۔ موجودہ حالات اور کارکردگی سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان جماعتوں کے حساب کتاب میں گڑبڑ ہے، کیونکہ حالات 6 یا 8 ماہ میں کسی بھی طور پر ٹھیک ہونے والے نہیں، بلکہ خدشہ ہے کہ یہ مزید خراب ہوں گے۔ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو الیکشن ہونا بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ اتحادی حکومت کو اپنی حکومت کے آخری ایام میں بروقت انتخابات کرانے کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ یہ آئینی طور پر درست مطالبہ تھا لیکن یکایک ان کی جمہوریت پسند جماعتوں نے الیکشن تاخیر کرانے کے اقدامات کیے اور بعد میں اس کے حق میں بیان بازی کی۔ پاکستان میں نگراں حکومت نے اپنے قیام کے پہلے ہی ہفتے میں ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بالترتیب 17.5 اور 20 روپے اضافے کا اعلان کرتے ہوئے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے۔ رواں ماہ یعنی اگست کے آغاز کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر پیٹرول کی قیمت میں 37 روپے 45 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں لگ بھگ 40 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ حالیہ اضافے سے قبل 1 اگست کو کیا جانے والا اضافہ نون لیگ کی سربراہی میں قائم مخلوط حکومت نے کیا تھا۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اضافے کے بعد ملک میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 272.95 پیسے سے 290.45 روپے ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت 273 سے بڑھ کر 293 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ رواں ماہ 2 ایک ساتھ میں ہونے والے اس بڑے اضافے کے بعد جہاں ورکنگ کلاس پر ایندھن کی مد میں مزید بوجھ پڑنے اور مہنگائی میں اضافے کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، وہیں یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اس اضافے کی کیا وجوہات ہیں۔ پاکستان کی وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے لیے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی جو وجہ دی گئی ہے اس سے تیل کے شعبے میں نظر رکھنے والے ماہرین اتفاق کرتے ہیں، تاہم ان کے مطابق یہ واحد وجہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ 15 دنوں میں ڈالر کی قیمت میں اضافے نے بھی تیل کی مقامی قیمتوں پر منفی اثر ڈالا ہے، کیونکہ پاکستان پیٹرولیم مصنوعات کی ضرورت کے لیے 80% سے زیادہ درآمد کرتا ہے۔ تیل کے شعبے سے منسلک ماہر اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر زاہد میر کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کی 15 روز کی اوسط دیکھی جائے تو نظر آئے گا کہ قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تازہ ترین اضافہ اگست کے پہلے 15 روز کی اوسط قیمت پر کیا گیا جس میں خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل تھی جو اس سے پہلے 15 دنوں میں $85 فی بیرل تھی۔ اسی طرح ڈیزل کی بین الاقوامی منڈی میں قیمت اس دوران $115 فی بیرل ہو گئی جو پہلے $102 پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ عالمی منڈی میں قیمت کافی بڑھ گئی ہے، تاہم پاکستان میں ڈالر کی قیمت نے بھی اس پر کافی اثر ڈالا ہے کیونکہ ان 15 دنوں میں ڈالر ریٹ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
پاکستان میں مہنگائی کی شرح اس وقت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں تسلسل سے ہونے والا اضافہ ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح جانچنے کے لیے دائرہ شماریات کے وضع کردہ سسٹم میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ اہم ہے اور ماہانہ مہنگائی کی شرح کو ناپنے کے پیمانے میں اس کا حصہ 6% ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کو دیکھا جائے تو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے جہاں لوگوں کے ایندھن کے اخراجات کو بڑھایا ہے، تو اس کے ساتھ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے کھیتوں، منڈیوں، فیکٹریوں اور بندرگاہوں سے مال لے جانے والی ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ تاہم رواں ماہ کے حوالے سے حتمی اعداد و شمار اس ماہ کے آخر میں سامنے آئیں گے۔